سب سے زیادہ دنیا میں بے چین، بے قرار اور الجھا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کے شب و روز گزارنے کے بعد اعمال کی جزا اور سزا کا طریقہ کیا ہے، اس زندگی کے اختتام پر نتیجہ کیا نکلے گا۔ جسے ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتا، جو اپنے رازق کی اور اپنے پروردگار کی معرفت ہی نہیں رکھتا، وہ دنیا میں سب سے الجھا ہوا شخص ہوتا۔ ایک مشینی سی زندگی لوگ گزارنے لگ جاتے ہیں، کھایا پیا سو گئے اور بے معنی اور بے مقصد کاموں میں وقت سارا ضائع ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، ان کے ہاتھ سرا لگ جاتا ہے، کوئی مقصد انہیں نصیب ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا کوئی لمحہ بھی بور نہیں گزرتا، پھر کوئی ایک چیز بھی انہیں بے موقع نظر نہیں آتی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا کے اندر الجھ گئے، بیچارے پریشان ہو گئے، وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتے رہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ہاتھ مقصد ہی نہیں آ سکا۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور رسول پاک علیہ السلام کا غلام بنایا، اور اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو محبوب علیہ السلام میں نے تمہیں دیے ہیں نا، یہ رب نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کر انہیں تمہارے درمیان بھیجا۔ موبائل نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، جی میں نے جانا ہے، بس آپ میری بات پر توجہ کریں، موبائلوں پر نہ کریں زیادہ، غور فرمائیے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ایک ہی رستہ ہے اب صرف اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ مفروضے قائم کریں گے وہ غلط ثابت ہوں گے۔ صرف ایک رستہ ہے خدا تک جانے کا، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں یہ آپ کی پیروی کریں، ان سے کہو فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور صحابہ بھی جب اپنے رب کا پتہ پوچھنے جاتے تھے تو دروازہ مصطفیٰ پہ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر کا تخیل نہیں پیش کر رہا، کسی درویش کا قول نہیں عرض کر رہا، اللہ کا قرآن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کا رب ان کے قریب ہی ہے۔ اللہ کی معرفت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوتی۔ ایک تو ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر انسان ساری زندگی دوسروں کو سمجھنے پہ لگا دیتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں۔ جتنا دھیان لوگ لوگوں کا رکھتے ہیں اس سے آدھا کبھی اپنا رکھے نا، تو بڑا سارا انقلاب طبیعت میں پیدا ہو جائے اور بڑی ساری تربیت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی معرفت کا حصول، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رازق کو جاننا، کریم رب تک رسائی حاصل کرنا،
ہمیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کھول کے بتایا ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی تو صحابہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ذات خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مدینے والے محبوب کی چوکھٹ سے ہو کے گزرا جائے۔ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، حضور کا طرز حیات، نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا اصول، وہی اللہ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، پورے طور پر وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے، ان کو انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا کہ بہرحال ہمیں ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا یا اونٹ خریدا تو وہ مکر گیا، بعد کہنے لگا میں نے نہیں بیچا، سیاہ ستہ میں حدیث موجود۔ اتفاق یہ کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو یہاں وہ شخص تھا، یہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے اس سے خریدا گھوڑا، پیسے لینے گھر گئے، واپسی پہ وہ مکر گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکر جا، مکر گیا۔ سرکار نے فرمایا پیسے لو، گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ فرمایا بھائی تم نے بیچا ہے اور میں نے خریدا ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی دیہاتوں میں بھی پنچایتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ نا پہیلی سی ڈالتے ہیں لوگ کہ جیب انج ہو جائے نا تو میں مان لاں گا، تو کوئی ایسی انوکھی سی بات کرتے ہیں کہ جو فوری طور پر پوری کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو یا کم از کم مشکل ضرور ہو۔ تو وہ بڑا تیز تھا، چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو؟ تو حضور فرمانے لگے گواہ دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلو جی ختم ہوئی بات، اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، زیادہ نہیں ایک بھی کہہ دے تو گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کو؟ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کوئی کیسے؟ اس نے پہلی سی ڈال دی، ایک شخص کہہ دے تو میں تیار ہوں۔ اس مجمع میں جب لوگ زیادہ جمع ہو چکے تھے، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا۔ تو اب اس کی بات پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، گواہی مل گئی، مجبور تھا، وعدہ کر چکا تھا، پہلے اس نے یہ اعلان کیا تھا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، دے دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھوڑا تو خادم لے کے گھر چلے گئے، مجمع بھی چھٹ گیا سارا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جناب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ یہ بات کو سمجھنا، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسمان کی باتیں ہم نے کوئی دیکھی تھی؟ گویا وہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ حتیٰ کہ رب کریم، جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو معرفت
ماشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آئے، محفل میں مزید رونق بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر توجہ فرمائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پوری طرح سمجھتے تھے کہ اگر انسان کو اپنے ہونے کا پتہ معلوم کرنا ہے، اپنی خبر اس نے لینی ہے، اللہ کی معرفت پانی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ حقیقت جس کی وجہ سے انسان خود آشنا ہونے کے بعد خدا آشنا ہو، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور کا اسوہ حسنہ، سرکار کی سنت، حضور کی ادا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی جتنی لوگ معرفت پاتے جائیں گے، غلامی کرتے جائیں گے، اسوہ نور کو اپناتے جائیں گے، اتنا اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے۔ اس کو سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ آج الہاد کے مسائل ہیں اور الجھے ہوئے خیالات ہیں اور بکھرتی ٹوٹتی سوچیں اور وسوسوں کے غلبے ہیں، تو ہمارے بزرگ جو صدیوں سے صرف اور صرف محبت رسول کی بات کر رہے ہیں، غلامی رسول کی بات کر رہے ہیں، تو بہت پہلے سے اس کا ادراک رکھتے تھے کہ جیسے جیسے لوگ حضور کے غلام ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، سرکار کی غلامی، یہی ایک واحد حل ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت کسی سمت بھی اگر کو جانا چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا سب کی باتیں سننے کا، اور انسان کی طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا، ذرا سب سے ہٹ کے، جو روز مرہ کی روز ہی علماء باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک تسلسل ہے، ایک سند ہے صدیوں سے، ذرا کوئی ہٹ کے چلے تو لوگ اپنے کان جلدی کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی بات اور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی بات جو صدیوں سے ہو رہی ہے، تو امت کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اگر حضور کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، محبت نصیب نہیں ہوگی، تو 2 قدم بھی چلنا ممکن نہیں رہے۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہی ایک ایسی چیز ہے، غلامی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ تک، اور ایک اور بات بھی عرض کروں، حضور کی غلامی آسان رستہ ہے رب تک جانے کا، یہ آسان رستہ، ورنہ جو ہمارا خیال ہے نا ادھر بھی جانا ہے، تھوڑا ادھر بھی جانا ہے، اس کی بھی سن لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے محدث کہا ہے اس امت کا، اور فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا۔ حضرت عمر فاروق ہیں اور فاروق اعظم ہیں، لیکن حضرت عمر تورات شریف پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر۔ آپ بات کو سمجھیے گا، اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے اور جو ایمان کی پختگی انہیں نصیب کی ہے، اس کی تو کوئی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے اور مجھے تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور کے چہرے پر میں نے ناراضگی کے آثار دیکھے۔ نوجوان اس کو سمجھیں، فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے حاضر بارگاہ ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، حضور کیا ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت پر عمل کرتے، انہیں تو میرے پیچھے چلنا تھا، تم تورات کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس کو سمجھ لیں آپ بات کو، آپ کو نہ درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، اسلام کا ایک اپنا مکمل نصاب زندگی ہے اور وہ پورا ہے،
کسی چیز کسی شخص سے کوئی چیز ادھار لینے کی ضرورت نہیں. دیکھیں نا مونچھیں رکھنی ہے نا, داڑھی اور مونچھوں کا معاملہ ہی ہے نا, تو اس کو بھی آزاد نہیں چھوڑا. فرمایا مونچھیں پست رکھنا, داڑیاں بڑی رکھنا, اور لفظ ہیں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنا. یعنی آپ نے پگڑی باندھنی ہے نا, امامہ باندھنا ہے نا, تو امامہ باندھ لیں, آزاد نہیں چھوڑا. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتا ہے, تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. ان کی مخالفت کرنی, ہمیں وہ طرز اختیار نہیں کرنا, اس لیے کہ دین کامل ہے, مکمل ہے, اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد ذریعہ ہے اللہ کے حضور تک پہنچنے کا. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی کوئی رستہ اختیار کرے گا تو کامیاب. اور پھر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آسان بھی ہے, اس لیے کہ نبی پاک کی ساری سیرت واضح ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہر چیز روایت کی, ہر چیز, یہاں تک کہ سرکار نے بات کرتے جو اشارہ کیا ہے نا, انہوں نے وہ اشارہ بھی روایت کیا ہے. جہاں سرکار مسکرائے ہیں بات کرتے, انہوں نے حضور کا مسکرانا بھی روایت کیا ہے. یعنی ایک ایک چیز. ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی. ساری آپ احادیث دیکھ لیں, جس کتاب میں یہ حدیث ملے گی نا, ساتھ سرکار کا اشارہ بھی ملے گا. انہوں نے ہر چیز کی تلاوت کر کے اپنی آنکھوں میں اچھے طریقے سے محفوظ کر, نظروں سے تلاوت کر کے ہمارے سامنے روایت کی ہے. بلا وجہ نہ الجھا کریں, بلا وجہ دائیں بائیں نہ جایا کریں. یہی معقول رستہ ہے اور یہی آسان رستہ ہے. باقی مشکلات ہیں. تصوف اور طریقت کے نام پر بھی نا بہت سارے بے دین اپنی دکانداری چمکاتے ہیں, خطرناک دھندا کرتے ہیں. کوئی پیر صاحب ہوں اور اگر ساتھ وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہوں تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے, یعنی پیر اس کو کہتے ہیں جو بالکل جاہل ہو, معاذ اللہ, اس کو کچھ نہ آتا ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. بعض آستانوں پہ تو یہ رویہ بھی ہے, دعا کرانے کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے, دعا بھی کوئی اور کرائے گا. خدا کے بندے 4 جملے دعا کے بھی تو یاد نہیں کر سکا. کس طرح کی معرفت, کس طرح کا عنوان ہے کہ حروف ابجد تک کا نہیں پتا. یہی رستہ ہے سنت اور شریعت کا, یہی واضح ہے, یہی آسان ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نا گزر رہے تھے ہارون رشید کے محل کے قریب سے, تو وہ اوپر ٹہل رہا تھا اوپر والی منزل پہ. اس نے نیچے دیکھا کہ درویش گزر رہا ہے. اوپر والے سپاہیوں سے کہا کہ ٹوکری نیچے پھینکو, یہ درویش مجھے فوراً چاہیے. انہوں نے اوپر سے ٹوکری پھینکی, نیچے حضرت بہلول دانا تھے, نیچے جو سپاہی تھے انہوں نے زبردستی پکڑ کے ٹوکری میں بٹھایا. اوپر والے نے رسی کھینچ لی, 2-3 منٹ لگے, زبردستی بلا لیا. آپ کو اچھا نہیں لگا, لیکن بادشاہ لوگ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا. میں اکثر کہتا ہوں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک بندہ اگر زیادہ مالدار ہو جائے یا زیادہ تعلیم والا ہو جائے دنیاوی طور پر, یا کوئی منصب رکھتا ہو, تو پھر وہ خود ہی پیر ہوتا ہے. وہ پیروں کو بھی مشورے دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ. تو بادشاہ تھا, بادشاہ کو کیا لگے حضرت سامنے بیٹھے ہیں, تو کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا, ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا. فرمانے لگے بھی کیا انداز ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا. زبردستی پکڑ کے اوپر بلایا اور مسئلہ پوچھنا, پوچھو. بڑے دھیمے لہجے میں گھٹنوں کے بل ہارون رشید بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضور یہ بتائیے گا آپ رب تک کیسے پہنچے, کیسے اس کی معرفت پائی. یہ رنگ, یہ کیف, یہ سرور, یہ سادگی, یہ کٹیا میں بھی پورا وجد کیسے ہوا. اللہ کے بندے الجھایا نہیں کرتے, واضح واضح باتیں کرتے. ان کے ہاں کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہوتا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تک کیسے پہنچے تو مسکرا کے فرمانے لگے وہ جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا ایسے ہی اللہ تک بھی پہنچا. بادشاہ تھا نا, کیسے سمجھ میں بات آئے. کہنے لگا جی میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے بادشاہ سلامت, دیکھنا یار, میرا اگر تجھ سے ملنے کو جی چاہتا تو میں پہلے کوئی درخواست لکھتا, پھر کسی کے کوئی سفارش کراتا, پھر وہ کہیں جمع ہوتی, پھر
تو کوئی ٹائم دیتا کہ فلانے دن آ جانا، پھر جب میں آتا تو ہو سکتا ہے لائنیں لگی ہوتی، مجھے بھی لائن میں لگنا پڑتا، پھر میری باری آتے پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہو چکا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، اور جب تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تم نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی دیکھو کیسے آ گیا ہوں۔ بس میں اللہ تک جانا چاہتا تو مشکل تھا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن جب رب نے چاہا، اس کریم نے چاہا تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو رب کہتا ہوں میری معرفت پانے والوں، ایک ہی رستہ ہے اور آسان رستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم ذات خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو محبوب کریم کے دروازے کی غلامی کرو، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور محبت کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں صرف محفل میں محبت اور کسی سے ادھار ٹوپی لی اور محفل میں آ گئے، کسی جگہ کہہ دیا نہیں جی نہیں ہم بھی تو بڑے عشاق میں شامل ہیں نا، فلاں کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یاد رکھیے گا محبت کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے درود و سلام خود بخود بھی زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان سوچے آج میں نے کچھ نہیں کرنا سارا دن، بس اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو پڑھنا۔ کبھی اس کا خیال آئے کہ رات کو آج کچھ نہیں کرنا، میں نے اکیلے میں کسی جگہ نعت شریف چلانی ہے اور ساری رات حضور کے ذکر پاک میں رہنا۔ کچھ کیفیات بھی تو ہو نا، محفل میں تو سارے ہی عاشق رسول ہوتے ہیں، سارے ہی نمازی ہوتے ہیں۔ کچھ میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے آج کل ابا کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ادائیں بتاتی ہیں میں ٹینشن میں ہوں یا سکھ میں ہوں، تو گھر کے اندر بھی ماحول اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہو نا ابا بستر میں رو پڑے، بچے اماں سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، والد صاحب کو کبھی پریشان اتنا دیکھا نہیں، تو کہیں بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کنی بتائیں تو صحیح ہوا کیا؟ تو جب ضد کریں بچے تو پھر ماں کہے بیٹا کچھ بھی نہیں، بس تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا۔ پھر دیکھنا یہ ادا سینکڑوں لیکچرز پر بھاری ہوگی کہ اولاد ایک نیا رنگ اختیار کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کا رنگ حقیقی ہو، کیف حقیقی ہو، وہ صرف کسی خطیب کی خطابت، نقیب کا اچھا جملہ، شاعر اور ادیب کے خوبصورت افکار نہ ہو، بلکہ عملاً اس کی صورتیں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب شریف کے اندر بہت سارے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے آواز ٹھیک تھا جی اس کا بالکل ماشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، مجبوروں بے کسوں کے ساتھ زیادتی، ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ سارے مسائل عرب میں موجود تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سینکڑوں سالوں کے بعد آسمان کا زمین کے ساتھ جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اور غار حرا میں نبی رحمت علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، نہ غلاموں کے تعلق سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، وہی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا آواز ٹھیک کر دیں جی، پہلے ٹھیک تھا، تھوڑا کھول دیں، اللہ آپ کو جزا دے ساؤنڈ والے بھائی۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے کہ پڑھیے، پھر غور فرمائیے۔ ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ توحید کی بات کی جائے، ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ حقوق کی بات کی جائے، اس بات کی بھی بڑی حاجت ہے کہ مظلوم کی بات کی جائے۔
لیکن اللہ کے قرآن نے اور مالک کریم نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کفر و شرک کی ہو یا جہالت ظلم و زیادتی کی ہو، سب جہالتوں کا علاج ایک ہی ہے کہ علم پڑھا جائے۔ ان سب کا علاج ایک ہی ہے کہ لوگوں کو علم پڑھایا جائے، تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، ان کو فکری بنیادیں ان کی مضبوط کر دی جائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں علم رواج نہیں پا رہا۔ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی چیز رواج پاتی بھی ہے تو وہ خطابت ہے، وہ ادب ہے، وہ شعر و شاعری ہے، وہ مخصوص فنون کا اظہار ہے، لیکن علم کا رواج نہیں ہم کر پا رہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، جتنا واعظ و نصیحت ہوتا ہے، ہر جمعے تقریر ہوتی ہے، صبح مختلف مساجد میں دروس ہوتے ہیں، اگر ہمارا مزاج علم کا ہو تو جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہو علم کا، لیکن مزاج علم کا نہیں ہے، مزاج کانوں کے ذائقے کا ہے، مخصوص لطافت کا ہے۔ اور اب تو مزاج تصویروں کا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا سامنے بیٹھنے والے موبائل نہ آگے کریں، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو بھی نظر نہیں آتا۔ آپ توجہ کریں، یہ جو دوست بنا رہے ہیں یہ دے دیں گے نا سب کو ویڈیو انشاءاللہ۔ لو جی، وہ مان گئے نے، گل طے ہو گئی انشاءاللہ، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، علم کا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہیں علم حاصل کرنے کے، تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مروجہ کورس پڑھا جائے اور نصاب کی تکمیل کی جائے، ایک تو بہت بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی، افواہ رجال سے بھی انسان کو علم آتا ہے۔ انسان ایک ایک دو دو کر کے دیکھے نا، ہر جمعے میں ایک آیت کی تو میرا خیال ہے ترجمہ تفسیر ہوتا ہی ہوگا ہر مسجد میں، تو علماء کا مطالبہ بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں۔ اگر ذوق بنایا جائے کہ مجھے سیکھنا ہے، اور علم کا ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی ہو، یعنی اس سے مراد یہ نہ ہو کہ میں سیکھوں گا پھر علماء سے بحث کروں گا، پھر میں سیکھوں گا پھر میں بہت سارے لوگوں پہ روب جماؤں گا، میں سیکھوں گا تو بہت سارے لوگوں کو جاہل کہوں گا معاذ، یا یہ ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے اور اس سے معاذ اللہ دنیا کمانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ خالص اپنی تربیت کے لیے، ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں مطالعہ کیسے کروں؟ تو میں نے کہا پتر صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو علم نہیں آنے لگا۔ آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں اور کتاب و سنت سے اپنے حصے کا فیض لینے کے لیے پڑھیں، تو پھر تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی۔ لیکن اگر آپ کو صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ خطابت چمک جائے، لوگ واہ واہ کریں، تو اقبال کہنے لگے تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ پھر کتاب والا تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تو صرف اس لیے لے رہا ہے کہ میں ذرا آگے سکھاؤں گا، کوئی تھوڑی واہ واہ ہو جائے۔ تو علم کا ذوق پیدا کریں اور اس کے اندر پوری توانائی خرچ کریں اور پورا حاضر ہو کر آپ علم کو حاصل کریں۔ اور یہ میرے آپ ہم سب کے لیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اپنی ضرورت کے مطابق علم کا عکس کرنا یہ ضروری ہے۔ مسائل سیکھیں، قریب ہوں علماء کے، بات پوچھیں۔ ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا کاغذ قلم لیے ہوتے تھے، سوالات لکھے ہوتے تھے، جوابات لکھے ہوتے تھے، اہم باتیں نوٹ کرتے تھے۔ یہ ذوق پیدا کریں۔ آج اس طرح لوگ بڑا سفر کرتے ہیں تو آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو سفر تصویر کے لیے کیا تھا، بڑی محنت کرتے ہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو بیچارے چھوٹی سی
وہ لائکس کمنٹس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ صحابہ کو دیکھیں علمی ذوق کیسا تھا کہ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے آیا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. میں ایز اے اسپیشل وہاں سے چلا ہوں اور یہاں آیا ہوں, مجھے وہ حضور کی حدیث سنا دیں, ایک حدیث پاک کے لیے. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے ایک حدیث کے لیے. اور حضرت کثیر کہتے ہیں میں نے اس سے تصدیق کرائی کہ آپ کو یہاں کوئی کام تو نہیں تھا, کوئی تجارت کا مسئلہ تو نہیں تھا, کوئی لین دین تو نہیں, انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا, بس مجھے پتا چلا ہے کہ میرے نبی کا ایک فرمان آپ کے پاس ہے, میں حضور کی وہ حدیث کا سماع کرنے آیا ہوں. یہ ذوق جب امت میں پیدا ہو نا, پھر جلسوں کے اشتہار نہیں چھاپنے پڑیں گے, پھر علماء کو شدت نہیں کرنی پڑے گی, گزارش نہیں کرنی پڑے گی کہ وقت پر آئیے, پھر تو انسان تڑپے گا. اور میں یہاں تو خیر الحمدللہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں, علمی ذوق ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں نا آج کل میری طرح کے طالب علم, ان میں بھی یہ ذوق نہیں. علم کا وہ شوق جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے. آج امت کے اندر اپنے محبوب کی باتیں سننے کا, قرآن مجید کی تفسیر جاننے کا, قرآن مجید کے مفاہیم سے آگاہ ہونے کا, روح قرآن تک جانے کا وہ ذوق ہی نہیں, وہ شوق ہی نہیں. جس طلب کے ساتھ لوگ شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں, دنیا داری کی طرف بڑھ رہے ہیں, اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ ذوق ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں علم حاصل کرنے کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں تو لوگ تو کہتے ہیں نا پیر جعلی ہو گئے, تو حضرت سلطان باؤ نے تو بہت پہلے کہا تھا مرید بھی بڑے جعلی ہو گئے, جعلی مرید. سلطان صاحب فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا, اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو دولت کے لیے آئے بیٹھے, یہ تو کوئی تعویذ چاہتے ہیں جس سے گلے میں رونق لگ جائے. تو جب طالب ہی نہیں ہے, وہ طلب بھی نہیں ہے, آپ دکاندار سے وہ سودا ہی نہیں مانگ رہے, تو دکاندار وہ سودا لائے گا کیوں جو بکتا ہی نہیں. تو ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے دنیا آتی ہے انہوں نے بھی تعویذ پکے چھپوا کے رکھ لیے, لکھنا ہی نہ پڑے. وہ بھی ہر مرض کے لیے تعویذ دیے ہوئے, بلکہ بعض تو دینے کی تکلیف بھی نہیں کرتے, انہوں نے تعویذ دینے والا بندہ علیحدہ بٹھا دیا. اگر تعویذ لینا ہے تو ادھر چلے جاؤ, وہاں لوگ بیٹھے. بھائی مزاج پیدا کریں, علم کا شوق, اس کی طلب. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا, میرے اندر نا طلب بہت زیادہ تھی حاصل کرنے کی. یہ طلب بھی ایک ضرورت ہے نا, طلب بڑی تھی. میرے استاد صاحب کہنے لگے پتر تیرا ضرب زیادہ ہے. سیانہ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو کہے کہ میرے والا کام نہیں تو کسی سینئر کے پاس چلا جاؤ. تو کہنے لگے, میں نے کہا تو بغداد, میرے استاد صاحب نے کہا تو بغداد چلا جا, امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دی. ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں سے کشتی میں بیٹھا, بغداد آنے کے لیے رستے میں طوفان آ گیا, کشتی ٹوٹ گئی, بڑی مشکل سے میں ایک جزیرے پہ پہنچا, مہینہ بھر وہاں رہا, پتے کھائے. توجہ کریں جی, باتیں نہ کریں, آپ کی مہربانی. فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہاں ایک مہینہ گزارا. ایک کشتی جا رہی تھی, ان کو اشارہ کیا, مہینے بعد وہ مجھے لے کے بغداد آئے. تو آتے ہی مجھے پتا چلا یہاں تو حالات ہی خراب ہو گئے ہیں, بادشاہ مخالف ہو گئے, امام صاحب کا درس بند کرا دیا, امام صاحب کو گھر میں قید کر دیا, نظر بند ہے. یہ بھی ایک طالب علم ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حالات دیکھے تو کرفیو نافذ تھا, امام صاحب کی گلیوں میں پولیس کھڑی تھی, لیکن مجھے تو سیکھنا ہے نا, مجھے تو فیض لینا ہے نا, میری تو طلب ہے, میری یہ تڑپ لگ جائے نا کبھی. وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. طلب لگ گئی ہے نا, تو فرماتے ہیں وہ شوق مجھے ٹھہرنے نہیں دیتا. میں نے سوچا کہ کیسے امام صاحب ایک شخص کی منت کی, یار مجھے گھر دکھا دو.
تو جب میری بڑی آہوزاری دیکھی تو کہنے لگا میں نا ہاتھ سے اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ سے کروں گا، ڈر آتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں پہنچے امام صاحب کے دروازے پر تو آنکھ سے اشارہ کر کے وہ مجھے گھر بتا گیا۔ فرماتے ہیں اگلے دن بھلا میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، میں نے سر سے کپڑا اتار لیا، کرتا پھٹا ہوا پہن لیا، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا لے لیا، ایک ایک دروازہ مانگتا جا رہا ہوں، ایک دینار مل جائے، تینوں لب دیں آپ گواچے۔ سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں کے پارے نہیں کتھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں امام صاحب کے دروازے پہ جا کے صدا دی، فقیر ہوں مانگنے آیا ہوں۔ اچانک وہ نور بھرا دروازہ کھلا، اور جب میری پہلی نظر امام صاحب کے چہرے پہ پڑی تو میں تو دور سے چلا تھا، دیر سے پہنچا تھا، آنسو خود بخود چھلک پڑے، اور میں نے رو کے کہا حضور وہ دینار دینے لگے، میں نے کہا میں دینار لینے نہیں آیا، وہ جو آپ کے سینے میں علم حدیث کا فیضان ہے وہ فیضان لینے آیا۔ تو امام صاحب کہنے لگے تیرے شوق کے صدقے پر یہاں تو کرفیو ہے، تو میں نے کہا حضور اگر فقیر بن کے مانگنے آ جاؤں روز تو دو چار حدیثیں سنا دیا کریں گے۔ فرماتے امام صاحب کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، فرمایا بڑے دنوں سے درس بند تھا، اگر تو آ جائے گا تو کمال ہو جائے گا۔ کہتے میں روز جاتا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ فرماتے میں روز جاتا، ہم نے دیکھا ہے اگر طالب علم کے اندر طلب ہو تو وہ تو سینے سے فیوز کھینچ لیتا ہے، وہ تو پہنچ جاتا ہے جہاں استاد بیٹھے ہوں۔ فرماتے میں کئی مہینے یوں ہی جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے، بادشاہ تبدیل ہوا، جو نیا آیا وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، مدرسہ بڑا بنا کے دیا، مسند سج گئی۔ فرماتے ہیں شیخ جب بیٹھ گئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ کہتے پہلے دن میں آپ کے درس میں حاضر ہوا تو طلبہ اور بھی تھے، لیکن جب میں گیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ادھر آ، میرا ماتھا چوما، فرمانے لگے پڑھا باقیوں نے بھی بڑا ہے پر جو پڑھنے کا تیرا رنگ ہے نا۔ آپ اپنے اندر وہ طلب پیدا کریں بھائی، ذوق پیدا کریں۔ اور اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی ہے، کس نے؟ سرکار کی دعا لینی چاہیے نا۔ پیروں سے جو دعائیں کراتے ہو وہ بیچارے ساری رٹی رٹائی دعائیں دے کے چلے جاتے ہیں، ایک ہی کیسٹ سب کے لیے چلا دیتے ہیں، اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے۔ وہ رٹی رٹائی دعائیں وہ ہو رہی ہیں سب کے لیے، اور پیروں کو آپ کو پتہ ہے ڈھیر سارے پیر تو ایسے ہیں اب تو بیچارے وہ دعا بھی نہیں کرتے، انہوں نے دعا کرانے کے لیے بھی مولوی رکھا ہوا ہے، کہتے ساڈے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، میں کیوں آؤندی نہیں، کدھر داخل کراؤ 4 دن پڑھے، اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ حضرت سلطان صاحب کا فتویٰ ہے، کس چکر میں قوم کو الجھا دیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کدھر جا رہے ہیں۔ آمدام برسر مطلب حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے، کریم فرمانے لگے اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرے اور پھر آگے بیان فرمائے، تو حضور کی دعا ملے گی۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیان کی ہوئے علم کا عکس کیا جائے، لیکن علوم کو حاصل کریں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہمارے ہاتھ چومنے سے، فوٹو لینے سے، قریب آنے سے، کم از کم میری طرح کے بندے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہونے والا، لیکن اگر آپ کو میری بات مان لیں، میں نے جو کہا ہے اس میں سے کسی چیز پہ عمل کر لیں تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، میرے گناہ معاف ہوں گے، کچھ سبب بنے گا اللہ کے حضور بخشش کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کرنے والا کام ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور جس کی ضرورت نہیں اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں علم کا اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے، ساری کمی عوام کی نہیں، کچھ یہاں اسٹیج پر جب میری طرح کے لوگ آئے ہیں تو یہاں سے بھی بڑی کمی ہوئی، درویش کی بڑی بات ہوتی ہے، فقیر کی بڑی بات، بس یہی بیان کیا ہے۔
کبھی کسی درویش نے بھی کسی مولوی کی شان بیان کی ہے؟ وہ تو کہنے مولویوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، پرانے جو وڈیرے تھے نا، وہ اپنے گوٹھ میں اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح جاہل پیر بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا، اسے پتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو میری پیری مریدی ختم، وہ گئی۔ ہم نے رنگ ہی ایسا دیا ہے، ہیں لوگ اس میں اختلاف نہیں، لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ جو آدمی بالکل جاہل اور مطلق جاہل ہے اور علم کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ قوم ادھر جاتی ہے، ساری بابا جی کی طرف جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے؟ حضور مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دوسرے علم کی بات کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کام دونوں خیر والا ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا چونکہ میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول یہ بات کہتے کہتے اس حلقے میں بیٹھے جہاں علم پڑھایا جا رہا، فروغ علم کے لیے سرکار وہاں بیٹھے۔ جو اہل ذکر ہیں ان کی کوئی مخالفت نہیں، لیکن درجہ دیکھیں کس کا، آگے دیکھیں کس نے بڑھنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے تصوف اور طریقت کا لمبا چوڑا فلسفہ ہی کوئی نہیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں ایسا جو بڑی پیچیدگی سے کھلے۔ 3 ہی باتیں، عقائد کی درستگی کے بعد صرف 3 باتیں ہیں، لمبا فلسفہ ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو، اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اور اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کوئی لمبا فلسفہ نہیں۔ علم سیکھیں، اور علم پر پہلے تو لوگ دین ہی نہیں سیکھتے، اور اگر کبھی سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل۔ ہمارے اصحاب قبلہ فرمایا کرتے تھے بندہ بڑا پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ بڑی ڈگریاں رکھتا ہے پر بے عمل ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ حضور کیوں فرمایا کرتے تھے جب بے عالم بے عملی کرتا ہے نا تو اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں دیتا ہے، وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ منطق، فلسفہ، ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا۔ لہذا فرمایا اس طرح کرو، اگر عالم بے عمل ہو تو بچو۔ داتا گنج بخش علی اجویری نے پتہ کیا لکھا ہے کشف المحجوب میں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ چلے پوچھنے آ جاتے ہیں، وظیفے پوچھنے آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سے کہیں نا آگ پر چلو تو وہ چل لیتے ہیں پر اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ آگ پر چلنا آسان ہے پر جو سیکھا ہے اس پر عمل۔ ولی کون ہوتا ہے؟ بس اپنے علم پر عمل کرے، اخلاص پیدا کرے، وہی ولی ہے۔ آپ نے جو سیکھا ہے بس اس پر عمل کریں، عمل والی زندگی اپنائیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نافذ کریں ان چیزوں کو۔ اس کی ضرورت ہے تو آپ خود بخود محسوس کریں گے سکون حاصل ہو گیا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے لوگ، مزاج نہیں، الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھے رہتے ہیں۔ بس وہ اپنی گفتگو کے زور پر لوگوں پر، آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں، جتنے بڑے مرضی استاد کے شاگرد ہو جائیں، گھر میں جا کے آپ لاکھوں فضیلتیں اپنے آستانے کی بیان کریں، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے تو اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ سکھایا تجھے تیرے استاد صاحب نے۔ لیکن اگر آپ کی اخلاقیات سنور جائیں گے، آستانے پر جا کر جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں گے، تو پڑوسی کی ماں بھی کہے گی پتر میرے بیٹے کو بھی وہاں لے جا جہاں تو جایا کرتا ہے۔ بیٹھ جائے بیٹا، تشریف رکھ لائیں جی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس تبلیغ کو اور زیادہ کریں، اور زیادہ عملی زندگی میں آپ آگے جائیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں علم اور پھر اس پر عمل۔ اور تیسری بات یہ، اخلاص بڑی نعمت ہے، مخلص ہو جائے۔
یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ لمبی کر سکتا، وہ تھک جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی کے اندر محسوس کریں کہ اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ چیز کوئی دیکھ لے، آپ تکلیف میں آ جائیں گے۔ بس میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اخلاص پیدا کرنا ہے، تو زندگی سکون میں آ جاتی، اطمینان نصیب ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں۔ آپ زندگی میں ڈبل مزاج کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کچھ اور بن کچھ اور رہے ہیں۔ وہ ایک درویش تھے، فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو نے اپنے بیٹے سے کہا، پتر تو مولوی صاحب ہے، تو دین پڑھتا پڑھاتا ہے، کوئی بندہ مولوی کہے نا مولوی صاحب بات سننا، تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا ہے۔ الحمدللہ مولوی ہوں، اس میں کیا ہے، یہ کتانے والی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دو کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیو، اخلاص بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عمل تم مخلص ہو کے کرو گے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کبھی بھی تصنع کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ جن کو دکھاوے کا، وہ میرے طرح کے لوگوں کو شوق لگ جاتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، بیچاروں کو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو بڑی مصیبت میں جان آ جاتی۔ وہ پھر اسٹیج سیکٹری کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، میرا کبھی اعلان کر دینا تو۔ اور اتنی بڑی مصیبت ہے آج کل، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو نام ہمارے ہیں وہ بہت کافی ہیں، اس کے اوپر القابات کا بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو دبانے کی کیا ضرورت؟ اصل انسان کا پتہ تو تب چلے گا جب صبح قیامت اس کا نام اعمال کھلے۔ اگر پردہ پوشی ہو گئی پھر تو ہم بڑے لوگ ہیں، لیکن ویسے القابات کی دوڑ میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں۔ من دانم کے من دانم، جو ہم ہیں ہمیں پتہ تو ہے ہی۔ تو اتنا اونچا اڑے بندہ کے بعد میں گرے تو نقصان ہو، یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہوتا۔ مخلص بنے، اخلاص۔ ہم نہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑا کچھ دکھاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں اتنا کہیں جتنا کر سکیں۔ آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے، مجھے کہا نہیں حضرت نے، نہ کسی اور نے، نہ کسی اور نے، صرف میں نے آپ سے اتنی بات کرنی ہے، یہ جو لوگ دینی مدارس چلاتے ہیں نا، ان کے ہاتھ ضرور مضبوط کریں۔ میں کسی چندے کی اپیل نہیں کر رہا، لیکن اخلاقی مدد کریں۔ جو آدمی صبح سے بیٹھ کے دوپہر تک شام تک پڑھاتا ہے، اخلاقی تعاون کریں، مدارس کے نمائندے بنیں آپ ان کے۔ میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ مدارس میں کمی کوئی نہیں، جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ آئیں، جہاں کمزوریاں ہیں وہاں مشورہ دیں، لیکن جتنی خدمت مدارس کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہی وقت گزرے گا، آپ کو اندازہ ہوگا ایم فل میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے، پی ایچ ڈی میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے۔ ہمارا مدرسے کا بچہ تو شرارت بھی کرے تو بڑی پڑھی لکھی کرتا ہے۔ وہ تو میں ایک دن رات کو دیر سے آیا تو بچے نا، میں نے کہا 2 بج گئے ابھی تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھی میں نے اس کی جا کے لائٹ جلائی، پھر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بول رہا تھا وہ بتا دے، لیکن آخر میں مجھے ہی سجدہ صاحب کرنا پڑا کہ میرے کانوں کا کوئی دھوکہ تھا، وہ نہیں بولے۔ یہ تو ہر معاملے میں بڑے سیانے۔ تو مدارس میں مضبوطی ہے، بس فکری ان بچوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ یہ رونا چھوڑ دیں کہ قوم عزت نہیں کرتی۔ کس نے آپ کو کہا نہیں عزت کرتی؟ قوم تو پلکوں پہ بٹھاتی ہے۔ اب اس سے نکل آئے آپ۔ اور اگر کوئی بالفرض دنیا دار لبرل عزت نہ بھی کرے تو ضرورت کیا ہے، جب حضور نے فرمایا فرشتے تمہارے پیروں نیچے پر بچھا رہے ہیں، تو پھر ادھر ادھر سے عزتیں ادھاری مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رسول کی دی ہوئی عزت کافی نہیں؟ اور طالب علموں کے لیے میری گزارش ہے، جتنا باعمل بنو گے نا اتنا نکھار آئے گا۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، ان کے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا تو انہوں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے، عشاء پڑھ کے فجر کی نماز تک، اور آپ بھی ساری رات عبادت کرتا رہے، تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ تو میں نے ان سے بعد میں کہا حدیث درست ہے جو آپ نے بیان کی، بالکل ایسے ہی۔
پر یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، وہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی تو حدیث آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی بعد میں کوئی نہیں آیا، تو وہ تو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ یہ ہم نے کیا فلسفہ بیان کر لیا ہے، اپنے حق میں چیزیں بیان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر سویرے اٹھنا ہی نہیں، تہجد پڑھنی نہیں، تو علم کس لیے پڑھاتے؟ آپ جب عمل کی طرف آئیں گے تو زندگی میں سکون پائیں گے، اخلاص کی طرف آئیں گے تو دل کو ٹھنڈا پائیں گے، آپ بے نیاز ہو جائیں گے لوگوں کے معاملات سے۔ جتنا مسلح مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان مضبوط ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ لہذا ایک تو علم کا ذوق پیدا کریں، عمل کی طبیعت لائیں، اخلاص پیدا کریں، اور مدارس اسلامیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھیں۔